اگر حضور سے پیار کیا پھر حضور کی نسبت والے شہر سے بھی پیار کیا کرو۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں ٹکٹ کٹا کے، کمیٹیاں ڈال کے، پیٹ کاٹ کے، اپنے وہ چندہ اکٹھا کر کے، کمیٹیاں ڈال کے، روز کے تھوڑے تھوڑے پیسے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ جدوں سونا بلاوے گا، تو پھر وہاں پہ جاتے ہیں۔ دل میں بڑا کچھ ہوتا ہے کہ جب سونے کے دربار پہ جائیں گے تو یہ بھی دکھ سنائیں گے، یہ بات بھی کریں گے، یہ بات بھی کریں گے، یہ بات بھی کریں گے۔ لیکن اب یقین کریں، میں اپنا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہاں پہ کیفیات ہی ایسی ہو جاتی ہیں، وہاں پہ تو دریائے رحمت اس طرح سے چھما چھم ہو رہا ہوتا ہے، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور میں کیا مانگوں اور کیا کہوں۔ اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لب واہ ہیں، ہونٹ بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اب دیکھیے کہ بندہ کھڑا ہے خاموشی سے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی آپ کو؟ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کچھ ملا بھی آپ کو؟ کچھ ملا بھی؟ اعلیٰ حضرت صرف بات نہیں بتاتے، مزہ بھی لیتے ہیں اور مزہ کرا کے بتاتے ہیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، او کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، او کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کتنے مزے کی بھیک تیرے، او کلی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہے، اکیلی بھیک نہیں ملی۔ تو پھر آؤ نا حضور کے شہر سے پیار کرو، آؤ نا حضور کی باتوں سے پیار کرو، آؤ نا حضور کے ظاہری حسن و جمال سے پیار کرو، اس نبی سے پیار کرو جس کی قسمیں رب کھاتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور حضور کے تو سینے کی بھی قسم کھائی ہے، حضور کے جو سینے میں جو دل ہے نا، اس کی بھی رب کریم قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ ہمارا معیار ہے۔ اگر ہمارا معیار یہی ہے، اچھا کچھ لوگوں سے اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ اس کے پاس علم بہت ہے، حکمت بھری باتیں ہیں، تو باتیں تو ہر جمعے خطیب صاحب بھی کر جاتے ہیں، لیکن محبت ہے، ناراض ہو گئے، واقعی محبت نہیں ہے۔ ہاں، باتیں تو خطیب صاحب بھی بڑے کر جائیں گے۔ ہمارے جتنی میں ایک اندازہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنی محفل رحمت میں نہیں ہوتی جتنی بوبلیانے میں ہوتی ہیں، اتنی محافل ہوتی ہیں، اتنے لوگ باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں سنا جاتے ہیں، اتنی حکمت بڑی باتیں، اتنی آپ سمجھ لیں کہ علم بھری باتیں۔ آؤ نا اس نبی سے پیار کریں، آؤ نا اس نبی سے پیار کریں جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو دنیا میں آ کے کسی سے پڑھے نہیں لیکن ساری دنیا کو پڑھانا جانتے ہیں۔ خود الرحمن علم القرآن، میں وہ رب ہوں جس نے ساری کائنات کا علم اپنے محبوب کو دے دیا، اپنے محبوب کو دے دیا۔ آؤ نا اس نبی سے پیار کرتے ہیں جو کسی سے تو پڑھے نہیں لیکن ساری دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھا گئے، ساری دنیا کو جینے کا ڈھب سکھا گئے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، یا رسول اللہ پھر یہ کام کب ہوگا، یا رسول اللہ پھر ہم نے یہ کام کب ہوگا۔ حضور اٹھے، اپنا جبہ سیدھا کیا، دستار مبارک سیدھی کی، اپنا جو چادر تھی اپنے شانوں پر رکھی، اور عصر کے بعد آپ نے بیان شروع کیا۔ حضور بتاتے جا رہے ہیں پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر کافی لمبی تفصیل ہے، تقریباً 4-7 صفحوں کی مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور بتاتے جا رہے ہیں یہ فتنہ ہوگا، پھر یہ فتنہ ہوگا، میری امت میں مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں زیادہ ہو جائیں گی، عورتوں میں یہ خرابیاں آ جائیں گی، ننگے سر جایا کریں گی، اس طرح کا لباس پہنیں گی کہ ان کا جسم ظاہر ہوگا، اپنی طرف سے پورا لباس پہنیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں عورتوں کو جو برقع پہنا کرتی اس میں بھی ان کا جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ سرکار پاک نے ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا حضور نے نوازا، ہمیں اتنا حکمت بتائی، اتنا علم دیا کہ جنتی جنت میں چلے گئے۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ کیڑا کیڑا جنتی اور وہ جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں، اور تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور نے ساری باتیں بتا دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بتاتے ہیں کہ ظہر کے بعد بیان شروع ہوا، عصر تک، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر سج گیا، پھر عصر سے لے کر مغرب تک سارا نبی نے غیب کا علم بھی بتا دیا، حکمت بھی بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ فتنہ آئے گا تو تم نے کرنا کیا ہے، جب یہ فتنہ ہوگا تو تم نے کرنا کیا ہے، جب یہ فتنہ ہوگا تو تم نے کرنا کیا ہے۔ علم بھی بتا دیا اور حکمت بھی بتا دی۔
وہ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکروں کو سننے والوں اور وہ ایک بند کمرے میں ایک مولوی کو سننے والوں، آؤ نا میرے نبی کی باتیں سنو۔ وہ لوگوں پر اعتراض کرنے والوں کو آپ نے بڑا سنا ہوگا، بڑے بڑے مولویوں کو سنا ہوگا، بڑے بڑے نقیب حضرات کو سنا ہوگا۔ اب تو ہماری محفل میں بھی نقیب شہنشاہ نقابت آتے ہیں، چھوٹا موٹا تو نقیب آتا ہی نہیں ہے، شہنشاہ نقابت صاحب آتے ہیں۔ تو ان کی باتیں اگر سن کے اگر آپ تنگ آ گئے ہیں تو آؤ نا میرے نبی کی باتیں سنو، آؤ نا میرے رسول کی باتیں سنو۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آؤ میرے نبی سے علم اور حکمت سیکھو۔ حضور کا انداز یہ تھا، جس نے سالاری کے آداب سیکھنے ہیں تو آؤ میرے نبی سے سیکھو، جس نے علم سیکھنا آؤ میرے نبی سے سیکھو، جس نے آقائی کے آقا بننے کے آداب سیکھنا وہ بھی میرے نبی سے سیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کروڑا پتی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر کبیر شخص تھا، لیکن حضور مجھ سے اس طرح کا پیار کرتے تھے، لگتا تھا کہ سارا پیار صرف مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ حضور مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، لگتا تھا کہ جیسے سارا پیار مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جب خالی جیبوں والا غلام آتا، رنگ سیاہ حضرت بلال حبشی، جب وہ آتے تو حضور ان سے اتنا شفقت کرتے تو دل کرتا تھا کہ حضور نے سارا پیار انہی سے فرما دیا۔ جس نے آقائی کے آداب سیکھنے تو نبی پاک سے سیکھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر غریب کی بات ہوئی ہے نا جی، اب ایک اور امیر کی بات سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر باپ کا بیٹا تھا، امیر باپ کا بیٹا، جائیداد والا، کاروبار والا، اونٹوں والا، اور سونا چاندی میرے قدموں میں پڑے رہتے۔ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں، لیکن پھر میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، اور پھر حضور نے اس طرح کے فقیری کے آداب سکھائے۔ وہ امیر تھے، حضور نے فقیری اس طرح کی سکھا دی، امیروں کا دل کرتا تھا غریب ہونے کو۔ آپ نے میرے جملے کا مول نہیں ڈالا، امیروں کا دل کرتا تھا کہ غریب ہو جائیں، حضور کی نوکری کریں۔ پھر وہ عثمان غنی، وہ امیروں کا بچہ جن کا باپ رئیس، اور وہ خود کہتے کہ میں بڑا امیر تھا، پھر ایک ہاتھ میں جھاڑو، مسجد نبوی کا صحن ہو، اور کبھی حضور کا آگے دہلیز ہو، حضور کا صحن ہو، وہ امیر، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ہاتھ میں جھاڑو ہے۔ آپ ڈھونڈے نا کوئی ایسا امیر جس نے مسجد میں جھاڑو لگایا ہو، میرا خیال ہے ایک آدھی مثال تو مل ہی جائے گی۔ بول نہیں رہے آپ، ایک آدھی مثال تو مل ہی جائے گی، میرا خیال ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ڈھونڈے نا کوئی امیر۔ لیکن یہاں پہ غریبوں کا حال یہ تھا کہ حضور اس طرح کی درویشی سکھاتے تھے کہ غریب کہتے تھے کہ ساڈے تو بڑا چودھری کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا چودھری کوئی نہیں۔ حضور اتنی عزتیں نواز دیتے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلام، میرا باپ غلام، میرے دادا پردادا غلام، دیکھو رسول اللہ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ وہ امیر ہیں، مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، یہ غلام ہیں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں۔ تو یہ آداب کس نے سکھائے ہیں جناب؟ کسی سکولر نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں، کسی موٹیویشنل سپیکر صاحب نے نہیں، کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کسی مولوی نے یہ آداب نہیں سکھائے، یہ میرے نبی پاک نے سکھائے، یہ آداب میرے نبی پاک نے سکھائے ہیں۔ اور حضرت بلال حبشی فرمایا کرتے تھے کہ یار میں غلام، میرا باپ غلام، میرا سارا باو اجداد غلام، لیکن جب میں کسی محفل میں آ جایا کرتا تھا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے مجھے اپنی جگہ دیا کرتے تھے۔ اور وہ عمر جو درہ مارے تو لرزتی ہوئی زمین بھی ٹھہر جائے، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، جب وہ عزتیں دیا کرتے تھے، تو جناب یہ آداب کس نے سکھائے ہیں؟ یہ آداب بھی میرے نبی پاک نے سکھائے ہیں کہ غریب کو عزت دینی ہے۔ ووٹ کو عزت دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن غریب کو آپ نے عزت دینی ہے، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر پاک کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی کو پاس بٹھاتے اور حضرت بلال حبشی رو پڑتے تو کہنے لگتے کہ عمر میں تو غلام تھا، میں تو غلام تھا، میرا باپ بھی غلام تھا، تو دیکھو نا یہ سارا فیض میرے نبی پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ تو تھا غلام، وہ پرانی بات ہے، وہ گزر گیا کل، انت سیدنا، جب سے تو نبی پاک کا غلام ہوا ہے ہمارا سردار بن گیا، تو ہمارا سردار بن گیا ہے۔ نبی پاک کی غلامی کوئی معمولی چیز ہے؟ نبی پاک کی غلامی کوئی معمولی چیز ہے؟